افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ دوستو، ہر سال کی طرح اس بار بھی بنگلور کے منہاج القرآن سینٹر میں یاد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہتمام کیا گیا۔ علماء کرام، مشائخین، عمائدین اور محبان اہل بیت نے کثیر تعداد میں اس اجلاس میں شرکت کی۔ حضرت امام حسین کی شہادت، امام حسین کے کردار اور اوصاف پر علماء کرام نے خطاب کیا۔ منہاج العلماء کونسل کرناٹک کے صدر مولانا ذوالفقار علی خان مقرر خصوصی تھے۔ مولانا عبد المنان، مولانا مبارک قلندری نے بھی اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کیا۔ منہاج القرآن کے نمائندے الحاج ایوب انصاری، خانقاہ جنیدیہ کے سجادہ نشین شاہ فیض اللہ بیگ جنیدی، سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے صدر الحاج عتیق احمد و دیگر اس اجلاس میں موجود تھے۔ واقعہ کربلا اور حضرت امام حسین کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی اور اس بات پر زور دیا گیا کہ صرف حضرت امام حسین کو یاد کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے اوصاف و کردار کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ جی بتائیے، آج منہاج القرآن کی جانب سے ریممبرنگ امام حسین کی یاد منائی گئی، تو کیا کیا پروگرام ہے یہاں پہ منہاج القرآن بنگلور میں؟ جی الحمدللہ منہاج القرآن سینٹر میں جو ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے امام حسین علیہ السلام کا جو ہے جشن منایا گیا ہے، اور الحمدللہ بڑی کثیر تعداد میں جو ہے لوگ جمع ہوئے تھے، اور اس مرتبہ تھوڑی تبدیلی کر دی ہم جینٹس کا پروگرام آج رکھ لیا ہم نے، اور لیڈیز کا پروگرام جو لاسٹ ویک ہے نا سنڈے کو ہم نے آرگنائز کر لیے۔ اس کا وجہ یہ تھا کہ تعداد الحمدللہ بڑھتے جا رہی ہے، تو اس لیے ہم نے کمیٹی نے ڈیسائیڈ کرا کہ بھائی مرد حضرات کا سپریٹ کرے اور لیڈیز کا بھی سپریٹ کرے، تو اس طرح سے 2 جلسے الحمدللہ ہو چکے ہیں اس سینٹر میں۔ اور آج الحمدللہ شروع میں جو خیرت کے ساتھ میں سٹارٹ ہوئی، مولانا ابو الحسن صاحب نے بہترین انداز سے خیرت کیے، اور اس کے ساتھ میں جو ہے نعت خان جو ہے سو اپنے شکیل رضا جو ہے نعت خان آئے تھے، بڑی اچھی طرح سے نعت سنائے۔ اسی طرح سے مولانا ابو الحسن صاحب، ابو عبد المنان صاحب جو ہے بڑی بہترین انداز سے خطاب فرمائے، اور اس مولانا ذوالفقار صاحب نے بھی جو ہے بہترین انداز سے خطاب فرمایا۔ اسی طرح سے مشائخ و زام فیض اللہ بیگ صاحب جو ہے جنیدی سلسلے سے تشریف فرمائے، اور ابو امین حضرت صاحب بھی جو ہے تشریف فرمائے تھے الحمدللہ، اور کئی تنظیمات سے بھی جو ہے تشریف فرمائے۔ اسی طرح سے زینب ایجوکیشن سے چیئرمین عتیق احمد صاحب، اسماعیل صاحب بھی جو ہے تشریف فرمائے، اور ہمارے سہیل بیگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سید اسلم پاشا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت۔ یہ 20 تاریخ کو جو پروگرام ہے یوم حسین کے نام سے بلڈ ڈونیشن، اس کے بارے میں جی MIWF کے تحت جو ہے ہر سال جو ہے سو امام حسین کے نام سے جو ہے سو بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد کیا جاتا ہے، اور کئی مرتبہ قادریہ مسجد کے بیسمنٹ میں بھی اس طرح کے پروگرامز منعقد ہو چکے ہیں، اور اس سال ہم یہ پروگرام پلان کریں، کمیٹی یہ پلان کری کہ منہاج القرآن سینٹر میں جو ہے اس سال جو ہے منعقد کیا گیا ہے۔ اور میں عوام الناس سے گزارش کرتا ہوں امام حسین کی یاد میں تمام لوگ جو ہے صبح 10 بجے سے شام کی 4 بجے تک انفینٹری روڈ پہ تشریف لائے، اور آپ ہے نا خون کا عطیہ پیش فرمائے۔ لوکیشن بتا دو۔ انفینٹری روڈ سینٹر جو ہے بالکل گلستان شادی محل سے قریب میں ہے الحمدللہ۔ تاریخ 20 جولائی، اور سنڈے صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہر سال
منہاج القرآن کی جانب سے یوم حسین ہو، میلاد مصطفیٰ ہو، یہ حریم شریف ہر ایک جلسہ یہاں پر منعقد ہوتا ہے. اور اس مرتبہ حضرت امام حسین امام و امام شہید دشت کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں، ان کی فکر میں ایک جلسہ، عالی شان جلسہ جو ہے منعقد ہوا، جس میں کئی تنظیموں کے لوگ اور خصوصاً منہاج القرآن کے اراکین کثیر تعداد میں شریک رہے، علماء اکرام وغیرہ. الحمدللہ ہمارا مقصد یہ ہے ہماری آنے والی نسل کو اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں منتقل کیا جائے. یہی سب منہاج القرآن کا مقصد یہی ہے کہ جو بھولے جو ہے، جو قوم جو بھول رہی ہے، جس طرح جو ہے مناسبیت جو ہے اہل سنت والجماعت میں آ رہی ہے، اسے ختم کیا جائے. ہمارا جو عقیدہ جو ہے 1400 سال کا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کو جو ہے اور پروان چڑھایا جائے. حضور شیخ الاسلام قبلہ کئی کتابیں اہل بیت کے متعلق جو ہے انہوں نے جو ہے لکھی ہے، خصوصاً اہل بیت کے متعلق. تو خصوصاً محبت حسین، میں بس اتنے میں بتانا چاہتا ہوں، محبت حسین، شہادت امام حسین، اور الحمدللہ حسن حسین، اور تمام اس طرح کی قرابت النبی، ماشاءاللہ بڑی پیاری کتاب ہے. اور الدورۃ البیضاء فی مناقب فاطمہ الزہرا، یہ ضخیم کتاب. اور حب علی، یہ وہ کتابیں ہیں جو آج قوم کو ضرورت ہے. یہی جو ہے یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے جس میں جو ہے اتحاد جو ہے پیدا کیا جاتا ہے. باب مدینہ، مدینۃ المولا کائنات کے مطلب باب مدینہ، یہ ضخیم. اور اس میں جو ہے الحمدللہ یہ انگریزی میں جو ہماری جو ہے نوجوان نسل کو جو ہے کہ انگریزی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے متعلق محبت حسن کریں، کئی جو ہے کتابیں جو ہے کیے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے یہ کتابیں ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں پہنچے، علماء کرام اس کا مطالعہ حاصل کریں. اور الحمدللہ جو ہے فضائل علی و فاطمہ و حسنین کریمیں، پنجتن پاک کے متعلق جو ہے کئی جو ہے انگریزی کتابیں. اور اس کے بعد جو سیدنا علی ابن علی ابی طالب، انگریزی میں جو ہے مرج البحرین، یہ تمام کتابیں ماشاءاللہ. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے یہ ہماری نوجوان نسل کو اور قوم کو جو ہے کتابیں پہنچے تاکہ ان کے سامنے صحیح ایک پکچر آئے. تو یہی جو ہے ہمارا منہاج القرآن کا یہی ایک مقصد ہے. الحمدللہ اس میں جو ہے کئی جو ہے کام کریں، بلڈ ڈونیشن کا، بلڈ کیمپ کا جو ہے انعقاد کرنا، عورتوں کے لیے جو ہے مخصوص جو ہے جلسے منعقد کرنا تاکہ ہمارے عورتیں اس کے متعلق جانیں. اصل جو ہے ہماری جو آج سے جو ہے 50 سال پیچھے ہم جائیں گے، سب سے زیادہ جلسے جو عورتیں اپنے گھروں میں کیا کرتے تھے، اپنے محافل میں کیا کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے وہی جو ہے سبق پھر پڑھا جائے. اور ہماری جو ہے یہ آپ جو جنریشن آئی ہوئے کانوینٹ کی جو جنریشن، انگلش کی جو جنریشن ہے، ضروری ہے، ضرور اس سے زیادہ آج موجودہ دور میں ضروری ہے ان نوجوانوں کو احادیث کریمہ ان کے سامنے رکھا جائے جس میں محبت اہل بیت ہو، محبت حسنین کریمین ہو. یہ تمام ضروری ہے. یہی ایک مقصد کو لے کر جو ہے آج جو ہے منہاج القرآن کی جانب سے ماشاءاللہ اس میں کئی تنظیموں کے لوگ، یہ منہاج القرآن ایک مجموعہ ہے، تمام سنی مشائخین، علماء کرام، نوجوان طبقہ کا جو ہے ایک مجموعہ ہے ہمارے منہاج القرآن، جس میں تمام کو بلا کر جو ہے آج یہ خوبصورت روحانی، عرفانی، نورانی جو ہے محفل منعقد ہوئی، کامیاب جلسہ منعقد کیا ہے. ہمارا مقصد منہاج القرآن کا مقصد ہماری نوجوان نسل میں محبت اہل بیت جو ہے پہنچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں منہاج القرآن مبارکباد دینا چاہتا ہوں. یہ ایک بہت اچھی طرح ایک فنکشن، پروگرام جو میں نے آرگنائز کیا ہے اہل بیت اطہار اور شہداء کربلا کے متعلق. الحمدللہ تمام علماء اکرام اور دانشوران موجود تھے ادھر. الحمدللہ انہوں نے بہت اچھی طرح خطاب دیا ہے، تعلیمات اہل بیت، تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہ بہت ضروری ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہر گلی گلی، ہر کوچے میں یہ واز اور نیاز چلتے تھے، لیکن جیسا وقت آگے چل رہا ہے یہ سب کو نظر انداز کر کے یا اس کو یا شرک یا بدعت کر کے اس کو ختم کرنا ہے. لیکن جب تک یہ نہیں رہے گا ہم تمام امت مسلمہ میں اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں ہمارے گھر تک نہیں آ سکتی. تمام
اسلام ایک علم کا ذخیرہ ہے. الحمدللہ جس نے اس کو پایا ہے دنیا اور آخرت انہوں نے حاصل کی ہے. اور منہاج القرآن نے اس تعلیمات کو بہت اچھی طرح سے بہت اچھی انداز سے انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ کی طرح انہوں نے پیش کیا ہے. الحمدللہ فیض اللہ صاحب نے تمام جتنے بھی کتاب ادھر دکھائے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ میرے تمام خاندان والے اردو تمام کتابیں پڑھتے تھے. آج میں کہیں پہ بھی نہیں دیکھتا ہوں کسی کے گھر میں کوئی اردو کی کتابیں ہی موجود ہیں. جب تک ہمارے بچوں کو اردو نہ سکھائیں اور اس کی تعلیمات نہ دیں ہم اس سے دور جاتے رہیں گے اور مشکلیں بڑھتے رہیں گی. اور ایک دن ایسا ہے کہ ہم اسلام سے ہی غافل ہو جائیں. کیونکہ میں کئی لوگوں کو میں جب پوچھتا ہوں جو اسٹوڈنٹس ہیں یا کالجز میں ہیں اہل بیت کے فنکشن کے متعلق تو وہ خود مجھے پوچھتے ہیں کہ اہل بیت کیا ہے. وہ خود بھی معلوم نہیں کہ اہل بیت کیا ہے, اہل بیت کا معنی کیا ہے. تو اس قدم اٹھاتے ہوئے الحمدللہ ہم نے 12 پروگرامز کیے ہیں. میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ بچے سے لے کے چھوٹے نوجوان بچے سے لے کے جتنے بھی عمر ہو گئی ہو تمام یہ پروگرام آنے والا ہے 19 تاریخ کو جامعہ اشرف کچوری شریف سے آ رہے ہیں. میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب آئیں اس محفل میں آپ شرکت کریں. اور بعد نماز مغرب حضرت عیدگاہ قدس صاحب متعلق ان کے عیدگاہ قدس صاحب میں یہ فنکشن انعقاد ہونے جا رہا ہے. عظمت اہل بیت 13واں فنکشن 13واں سال ہے یہ 13واں فنکشن ہے. تمام آئیں اور اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ آئیں اور جو بھی تعلیمات ہیں جو بھی علماء کرام ہیں جو واضح نیاز کریں گے اس پہ عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی ہے نا اس پہ عمل کرنے کی ہدایت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد یہ جہاں چیز کیا ہے دو عالم سے رہے. صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا مطلب کیا ہے کہ اہل بیت سے محبت یہی ہے وفا کا محبت. اہل بیت کی محبت جو ہے اپنے دلوں میں اپنے بچوں کے دلوں میں اپنے گھر والوں کے دلوں میں یہ جو ہے ہمیں قائم کرنا ہے. آج جو ہے علم کی بہت ضرورت ہے. یہ بچوں کو نوجوان بچوں کو ہمارے اب جو بڑھتے ہوئے نوجوان بچے ان کو علم دینا چاہیں. صحابہ کرام کی جو زندگی تھی وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی وہ اہل بیت کی جو محبت ہے اس کے تعلق سے ان سے علم اس کے ساتھ ساتھ علم اگر لے لیجیے تو علم میں کیا ہے عمل بھی ہونا. عمل سے بنتی ہے زندگی جنت کی جنت. علم ہے عمل نہیں ہے وہ بھی کچھ فائدہ نہیں ہے. تو علم کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی ہونا ضروری ہے. شرع کا بھی پابند ہونا وہ بھی ضروری ہے. یہ نوجوان پہلے کو یہ سب چیزوں کا آگاہ کرنا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اہل بیت کی محبت میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے انشاءاللہ. تو میرا ایک میسیج نوجوانوں کے واسطے ہر ایک کے واسطے جو ہے نا اہل بیت سے محبت کرے اور جو ہے نا ان کے طریقوں پر چلے. انشاءاللہ تعالیٰ تو ہمیں ضرور کامیاب سمجھ لیں کہ سب سے عظیم ترین عبادت ہماری یہاں نماز ہے. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کھڑے تھے ظالم جو تیر تولے حسین سجدے میں جا کے بولے مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں. اور حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. چھری کے نیچے وہ ضرورت شیری کے لیے اس نے چھری لی ہے ورنہ لفظ کیا ہے تلوار کے نیچے گلا ہے لیکن زباں پہ کوئی گلا نہیں. نماز سب سے عظیم ترین عبادت ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاۃ ولم يصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ. کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور اس کے اندر مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہیں پڑھتا نا تو اس کی نماز ہی قبول نہیں. اس کی
نماز ہی قبول نہیں ہوتی. ایک جملہ میں آپ کو دیے دیتا ہوں، توجہ کے ساتھ اپنے دامن میں باندھ کر رکھیے. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بہت ساری دشمنیاں ہوئی ایک دوسرے کی، اور دشمنی میں ایک نے دوسرے کو قتل بھی کیا. لیکن جتنی درندگی، جتنی حیوانیت، جتنا ظلم کربلا میں ہوا وہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا، تاریخ میں کہیں نہیں ملتا. اور ظلم کرنے والے بھی کو مادور ایک شاعر ہے، وہ غیر مسلم ہے، اس کا شعر نہیں بلکہ مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے. وہ کہتا ہے خدا کا شکر ہے حسین کے قاتلوں میں ہم میں سے کوئی ہندو نہیں تھا، سب مسلمان کہلانے والے تھے. لیکن میں آپ کو ایک جملہ عرض کر دوں، کہلانے والے مسلمان تھے لیکن مسلمان تھا کوئی کہلانے والے. اب قرآن کی آیت کریمہ سے ہم اس کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے، اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں ان پر اللہ کی لعنت ہے. اور صرف لعنت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ارشاد فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ. اب میں آپ کو ایک حدیث کا جملہ دیتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ایک بات دیکھیں، مولا علی کرم اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اشبہ الحسن من الصدر الى الراس والحسین من اسفل ذلک، کہ حسن اور حسین رسول اللہ کی بالکل تصویر تھی. حسن سینے سے اوپر اور حسین سینے سے نیچے. اب آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ، پیر، جسم کا کوئی اعضا اگر کاٹتا تو کیا اس کے اندر ایمان باقی رہتا؟ غور کرنے کا مقام ہے. میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، اولاد تو اولاد ہوتی ہے، جگر جگر ہوتا ہے، دیگر ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی کھل کے مکمل طریقے سے گستاخی کے ساتھ صرف مدینے کی توہین کرے، میں اہل مدینہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ اولاد رسول کی بات کر رہا ہوں، صرف مدینے کی توہین کرے تو کیا وہ مسلمان رہ جائے گا؟ رسول اللہ کی جوتی مبارک کی توہین، رسول اللہ کے بال مبارک کی توہین، رسول اللہ کے جبے مبارک کی توہین، یہ سارا کا سارا کفر ہے اور کافر بنا. اب سوچیں یار، رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے کیے، دشمنی کہاں تک چلتی ہے؟ دشمنی یہاں تک ہے کہ آپ نے اپنے سامنے والے دشمن کو قتل کر دیا، دشمنی ختم ہو گئی، قتل کر کے چلے گئے. لیکن یہاں تو اس پر صبر نہیں ہو رہا ہے، حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے. معصوم 6 مہینے کا بچہ جس پر میرے ماں باپ، میری اولاد، میرا سارا کنڈا قربان ہو، اس اتنی بڑی لاش پر گھوڑے دوڑانے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ سوچیں، غور کریں، توجہ کریں. اللہ کی قسم اگر ہم ہوتے نا، اپنی پوری کائنات، اپنی جسم و جسمانیت، اپنے خاندان کو علی اصغر کے ناخون پر قربان کرتے تھے. اور پھر کیا ہے، ظالم سے ظالم آدمی ہوتا ہے نا تو وہ بچوں پر تو طرز کھائی جاتا ہے نا، 2 گھونٹ پانی تو پلا ہی دیتا ہے. 7 محرم سے پانی بند کر دیا. قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہے. صرف 72 آدمیوں کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت سے، وہ یہ جانتے تھے کہ نا یار یہ تو وہ ہیں جن کے خاطر دنیا پیدا کی. اچھا چلو سب کو قتل کر دیا، اب تو صبر آنا تھا نا. لیکن نہیں، یہاں سے گردن سے لے کر سر کو تن سے جدا کر دیا. اور پھر ایسے میں سوچے کہ اگر ہمارے بچے ہوں
اور ان بچوں کے سامنے، میری بیٹیوں کے سامنے، میرے بیٹوں کے سامنے اگر میرا کوئی گلا کاٹ رہا ہو، گلا کاٹ کر لے جائے تو میرے گھر کے لوگوں کو کچھ تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ آپ کے گھر کے لوگوں کو کوئی تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ ارے یار وہ معصوم سکینہ، حالت یہ ہے کہ اندھیرا ہو چکا ہے وادیوں کو پڑے ہوئے اور جسم سے مکمل طریقے سے سروں کو جدا کر دیا گیا ہے، اب وہ بچی تلاش کرتی پھر رہی ہے ابا جان آپ ہو کہاں، آپ ہو کہاں؟ شہداء زندہ ہوتے ہیں، قرآن نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ارے تم ان کو مردہ گمان ہی نہ کرو یار جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں۔ ادھر بچی آواز دیتی ہے بابا جان، ادھر اس کٹے ہوئے سر کے لاشے سے آواز آتی ہے بیٹی نہیں رہا۔ باپ باپ ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی، دوڑتی ہوئی گئی، باپ کے سینے پر جا کر لیٹ گئی، اپنے دکھ کو بیان کرنے لگی، ابا جان جب سے آپ گئے ہو ہمارے پاس عزت نام کی کوئی چیز نہیں، پانی نہیں، کھانا نہیں، 3 دن گزر گئے، ہماری تو حالت ہی عجیب تر ہو چکی۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ میں نے جب دیکھا سکینہ نہیں، میں نے ادھر ادھر آواز دی، تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد دیکھا ایک اونچا سا ڈھیر کوئی نظر آیا اندھیرے میں، اس پر کوئی بچی ہچکیوں سے رو رہی ہے، کہتی ہے میں گئی، جانے کے بعد دیکھا تو سکینہ اپنے باپ کے سینے پر پڑی ہوئی۔ دوستو اسی اندھیرے کے عالم میں اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں یار، ہمارے یہاں تو اس قدر محدود ہو گیا ہے کہ ہم نے مسلکوں میں اپنے آپ کو بانٹنے کے بعد صرف اپنے ہی مسلک کو حق سمجھا ہے، باقی سب باطل ہے، سب کافر ہیں، مرتد۔ اور ایک طبقہ تو ہمارے یہاں ایسا ہے نا کہ جس کے پاس شدت کے علاوہ نرمی کا نام و نشان ہی نہیں، ان کے یہاں تو صرف کافر بنائے جاتے ہیں، مومن نہیں۔ مومن بننا ہے تو اہل بیت کے بنو، اہل بیت کی محبت کو چھوڑ کر اللہ کی عزت کی قسم دین اور اسلام اور ایمان نام کی کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں۔ اسی اندھیرے میں یزیدی لوگ پانی پی رہے تھے، کھانے کھا رہے تھے، خوشی کے جشن منا رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی نے دیکھا خیموں کی طرف کہ سب نڈھال ہیں، بچے سو رہے ہیں۔ ایک نے کہا ایک کام کر لو، یہ لوگ 3 سے 4 دن ہو گئے پیاسے ہیں، ان کے بچے، کم سے کم ایک مشکیزہ پانی تو ان کو دے دیا جائے۔ لے کے کون جائے؟ وہاں تو عورتیں ہی عورتیں، ایک بیمار ہے، حر کی بیوی، وہ حر جس نے اپنی جان حسین پر قربان کی، حاضر ہوئی اور کہا اجازت دیں تو میں لے جاؤں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ مشکیزہ بھرا، لے کر چلی۔ اندھیرا تھا، آج کی ٹیوب لائٹ تو جل نہیں رہے تھے نا، اور اس طرح سے ستائے ہوئے وہ لوگ تھے کہ تکلیف کی انتہا ہو چکی تھی۔ مشکیزہ لے کر جب خیموں کی طرف بڑھنے لگی، سیدہ زینب کے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی ایک تلوار ہے، ارشاد فرماتی ہے کون ہے جو ہمارے خیموں کی طرف آ رہا؟ کیا اب تک تم کو صبر نہیں آیا؟ ہمارے جوانوں کو قتل کر دیا، بچوں کو قتل کر دیا، ہمارے بوڑھوں کو قتل کر دیا، ہمارے ساتھیوں کو قتل کر دیا، ہم گساروں کو، ابھی تم رات میں ہم کو لوٹنے آتے ہو؟ یزیدیوں نے امام حسین کے خیمے لوٹے، اہل سادات عورتوں کے کپڑے لوٹ کر لے گئے۔ سیدہ سکینہ کے کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں پڑی تھی، وہ بالیاں کانوں سے نوچ کر لے گئے۔ مسکینہ لے کر آگے آئی اور آ کر کہا میں حر کی بیوی ہوں، آپ مہربانی سے مجھے آنے دیں۔ آ جاؤ، کیا بات ہے؟ کہا پانی لے کر آئی ہوں، پی لو۔ میں آپ کو کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، مآباد کربلا، اس کو آپ پڑھیں۔ اس کے علاوہ جو تاریخ کی کتابیں، تاریخ ابن خلدون ہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی تاریخ کی کتابیں آپ اٹھا کر پڑھیں، اس میں یہ سارے واقعات ملیں گے آپ۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب یہ شیعوں کے واقعات ہیں۔ ارے یار، انہوں نے جہاں محبت کی وہ ایک الگ کی بات تھی، میں جو عرض کر رہا ہوں ایک الگ کی بات۔ آپ اپنی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، جب وہ مشکیزہ لا کر رکھتی ہے نا،
تو سیدہ زینب نے پیالے میں پانی لیا اور ارشاد فرمایا سکینہ اٹھ جاؤ. سو رہی تھی نا بچی. سکینہ اٹھ جاؤ بیٹے پانی پی لو. اٹھی آنکھیں کھولی. پوچھا پھوپھی جان آپ نے پی لیا؟ کون لایا پانی؟ چچا جان لے کے آ گئے. کہا بیٹے چچا تو نہر فرات کے کنارے پڑے شہید کر دیے گئے. پھر کون لایا ہے؟ کہا ہمارا جانثار ہو اس کی بیوی لے کے آئے. بیٹے پانی پی لو. پھوپھی جان آپ نے پیا؟ کہا نہیں بیٹے آپ چھوٹی ہونا سب سے پہلے جو سب سے چھوٹا ہے وہی پیے گا. اٹھ کر کھڑی ہو گئی ہاتھ میں پیالہ لیا اور اس کے بعد میدان کربلا کی طرف دوڑنے لگی. پھوپھی نے بچی کو پکڑا. بیٹے کہاں دوڑ رہی ہو؟ کہا آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ جو سب سے چھوٹا ہے وہ پیے گا. پھوپھی جان سب سے چھوٹا علی اصغر ہے جو وہاں پڑا ہوا ہے اس کو پلانے. انتہا ہے ظلم. آگے آئے یزیدیوں نے دوسرے دن کو ان کو قیدی بنایا ہے. قیدی حضرت سیدنا امام زین العابدین بیمار بھی ہیں کمزور بھی ہیں بچے بھی ہیں کوئی جوان تو نہیں. ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی. آپ دیکھتے ہیں نا ہر ملزم کے ہاتھوں میں بیڑیاں پڑ جاتی ہیں. بڑا خطرناک ہو اس کے پیروں میں زنجیریں ڈالی. ہتھکڑیاں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی. ان ظالموں نے کیا کیا تھا؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گلے میں زنجیریں ڈال دی اور کہا اب چلو یہ جتنی تمہاری خواتین ہے نا ان کے اونٹوں کی رسیوں کو پکڑ کے چلو. وہ بھی کون؟ ایک بیمار یار جس سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہو رہا جو پیاسا ہے بھوکا ہے 3 سے 4 دن کا. ایک آدمی ایک دن کھانا نہ آئے تو بس کھا جاتا. لے کر چلنے لگے. یہ قافلہ چل رہا ہے. ان ظالموں کے پاس نہ بچوں کے لیے کوئی رحم تھا نہ بڑوں کے لیے کوئی رحم تھا. اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر اہل سادات کو خواتین کو بٹھایا. ظالم لوگ شدتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے. حضرت سکینہ ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی. جب انہوں نے زیادہ شدتیں کی حضرت سکینہ کو نیند جیسی آئی اونٹ سے نیچے گر گئی. قافلہ آگے بڑھتا چلا گیا. اس واقعے کو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے بھی بیان کیا. سکینہ وہاں گر گئی. قافلہ آگے نکل گیا. مگر والد حسین تیرا ساتھ جب تو زندہ تھا جب بھی تھا اور جب شہید ہو گیا جب بھی. نیزوں پر اٹھائے ہوئے سروں کو لے جا رہے تھے. وہ نیزہ جس پر حسین کا سر تھا. بلکہ میں یوں عرض کر دوں کہ ہمارے علاقے کی زبان میں اس کو کہتے ہیں بلم. لوہے کی ایک نوک نکال کر اس میں گاڑ کر ڈنڈے میں اور اس کے اوپر سر جو ہے حسین کا جا رہا تھا باقی سر بھی جا رہے. سکینہ جب پیچھے رہ گئی اچانک وہ جس کے ہاتھ میں تھا نا اس کے ہاتھ سے وہ ڈنڈا چھوٹا اور زمین میں گر گیا. زمین میں گر گیا. اب اس نے سوچا میں نکال دوں گا. اس نے زور لگایا وہ ڈنڈا نہ نکل سکا. ساتھی کو بلایا ڈنڈا نہ نکل سکا. میں آپ کو ایک مثال دے دوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکے. کولار کے اندر درگاہ ہے حضرت مطلب غوری کی. جب وہ دیول میں تھا آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا کہ صاحب وہ وہاں کی جو رانی تھی نا اس نے ہاتھیوں سے باندھ کے زنجیر کھچائی لیکن جنازہ نہیں اٹھا. پوری فوج لگ گئی جنازہ نہیں اٹھا. اور اس میں سے بھی 10 20 50 آدمی لگ گئے لیکن وہ ڈنڈا نہیں اکھڑ پایا. شم 7 میں حسین کے پاس نہ پہنچا اس نیزے کے پاس نہ پہنچا بلکہ حضرت زین العابدین کے پاس آ کر کہنے لگا. قافلے کو روک دیا گیا. کہتا ہے زین العابدین آپ اپنے ابا سے کہو آگے چلیں ورنہ تمہارا حال بھی برا کر دوں. اسے جا کر کیوں نہیں چلتے آگے؟ کیوں ڈنڈا لگا کے یہاں کھڑے ہوئے؟ سیدنا حضرت امام زین العابدین پہنچے اور جانے کے بعد میں کہا بابا جان آپ آگے کیوں نہیں چلتے؟
سارے لوگ پریشان ہیں، آپ آگے کیوں نہیں چلتے؟ اس کٹے ہوئے سر سے نیزے کے اوپر سے آواز آئی، بیٹے زین العابدین میں کیسے آگے جاؤں، میری سکینہ تو پیچھے پڑی، میری سکینہ تو پیچھے پڑی۔ اتنی آواز سنی حضرت زینب اتنی اور پیچھے کے راستے کی طرف دوڑی، دوڑتی ہوئی آواز دیتی ہوئی جا رہی ہے، سکینہ 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 سکینہ۔ تھوڑی دور جانے کے بعد دیکھا اندھیرے میں کہ کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور کسی بچی کی باتوں کی آوازیں آ رہی، سسکیاں لے رہی، رو رو کر کربلا کا حال بیان کر رہی۔ اس خاتون کے پاس پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہا، اے خاتون آپ کون ہیں اور آپ نے ہماری بچی کو دیکھا ہے کیا؟ انہوں نے نقاب اٹھائی، اپنی چادر کو اٹھایا، دیکھا تو سکینہ رو بھی رہی ہے اور باتیں بھی کر رہی۔ پوچھا خاتون کون ہے؟ جواب دیا، بیٹی زینب تو نہیں پہچانتی، میں تیری ماں فاطمہ ہوں جو اپنی بچی کے لیے آئی، اپنی بچی کے لیے آئی۔ دوستو حیرت ہے یار، ارے ہمیں اگر جانور کا بچہ مل جائے تو اس پہ پیار آتا ہے۔ یہ مسلمان تھے، یہ اسلام کو قبول کرنے والے تھے، یہ رسول اللہ کی عظمت و عزت کرنے والے تھے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچائی، دکھ پہنچایا۔ اور کیسی اذیت ہے معلوم؟ کربلا میں شہادت حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس میں ایک شیشی تھی جس میں مٹی تھی، کربلا کی وہ خون ہو گئی تھی۔ میں نے خواب کے عالم میں دیکھا، حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی قول ہے، ہم نے خواب کے عالم میں دیکھا کہ رسول کائنات تشریف لائے، بال پھیلے ہوئے ہیں، گرد و غبار چھایا ہوا ہے، داڑھی مبارک پھیلی ہوئی ہے، بے حد پریشان ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ارشاد فرمایا ام سلمہ میں بھی کربلا سے آ رہا ہوں، میرا حسین شہید کر دیا، شہید کر دیا گیا۔ اب ان بچوں پر یار، جن بچوں کی محبت ہی ہمارا ایمان ہے، آپ یاد رکھ لو ان کی دشمنی کفر۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر ہم کو یہ دیکھنا ہوتا کون منافق ہے اور کون مومن ہے تو کہتے ہیں کہ ہم علی کا نام لیا کرتے تھے، اگر علی کا نام لینے سے چہرہ کھل جاتا سمجھ لیتے مومن ہے، اور اگر علی کا نام لینے سے چہرہ سکڑ جاتا سمجھ جاتے یہ منافق۔ اہل بیت کی محبت ایمان ہے، اہل بیت سے عداوت کفر ہے، منافقت ہے، دجل ہے، فریب ہے۔ آگے بڑھنے لگا یہ قافلہ، ایک مقام پر پہنچتا ہے، وقت کافی ہوا چاہتا ہے، میں انشاءاللہ کریم اپنی بات کو بہت جلدی سمیٹ رہا ہوں۔ دمشق کے قریب پہنچتا ہے، دمشق کے قریب پہنچتا ہے۔ ان لوگوں نے پھیلا کیا رکھا تھا، یزید اور اہل یزید نے یہ اپنے آپ کو جو بہت بڑا مسلمان، آج بھی یزیدی لوگ موجود ہیں۔ اس شاعر نے کہا تھا پہلے یزید ایک تھا، لاکھوں ہیں اب یزید، پہلے یزید ایک تھا، لاکھوں ہیں اب یزید، پھر ایک مزاج نو کی سیاست ہے یا حسین۔ اور کہتا ہے خون گلو اصغر مظلوم کی قسم، ان ہزاروں لاکھوں یزیدوں کو مٹانے کے لیے کہتا ہے خون گلو اصغر مظلوم کی قسم، دنیا کو آج تیری ضرورت ہے یا حسین، دنیا کو آج تیری۔ اور کسی نے کہا انسان کو بیدار ہو لینے تو دو، انسان کو، یہ نہیں کہا مسلمان کو، مسلمان کا تو ہے ہی حسین، مسلمان تو ہے ہی حسین کا، اہل بیت کا۔ کہا انسان کو، کافر ہو، مرتد ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، انسان کو بیدار ہو جائے تو دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ راستے میں ایک مقام ایسا آیا کوفے کے قریب، یعنی یزیدیوں نے کیا کہا تھا معلوم؟ پورے کوفے کو، دیگر کو، اطراف کو انہوں نے کہا تھا کچھ لوگ باغی تھے جو یزید کی حکومت کی، امیر المومنین ماشاء اللہ اس کی حکومت کی بغاوت کر رہے تھے، اس لیے ان کو قتل کیا گیا۔ یہ بتایا ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ ہیں کون۔ صاحب یہ لوگ پہنچے، رات کا وقت ہو گیا ہے،
ایک جگہ قیام کیا ہے منزل پر، لوگ تماشا دیکھنے آ رہے. تماشا کس کا دیکھتے ہیں یار؟ جو اشارہ کرتے ہیں اللہ کی قسم پوری دنیا کا تماشا بن جائے. مگر وہ راضی کا رضا تھے اپنے رب سے. قافلہ رک گیا. سیدہ سکینہ اور دیگر افراد پیاس کے مارے تڑپ رہے. چھت کے اوپر ایک بیٹھی ہوئی خاتون، اس نے دیکھ لیا. دیکھنے کے بعد اپنی خادمہ کے ہاتھ کچھ کھجوریں، کچھ پانی، کچھ شربت بھیجا کہ ان کو پلا دو. جب وہ لے کے آیا تو سیدہ نے فرمایا ہمارے خاندان پر صدقہ جائز نہیں ہے، ہم صدقے کی چیزیں نہیں کھا سکتے. خاتون نے آواز دی کہ یہ صدقہ نہیں ہے، یہ میں آپ کی مدد کے طور پر بھیج رہی. پانی لیا پیا، بچوں کو پلا دیا. وہ خاتون اتر کے آ گئی. کلیجہ منہ کو آتا ہے. خاتون اتر کے آ گئی اور آنے کے بعد میں کہا بہن تم کون ہو، یہ قصہ کیا ہے؟ سیدہ زینب نے پوچھا تم کو پوچھنے کی ضرورت کیا پڑی؟ اتنے لمبے سفر میں ہمیں ایک پانی کا گھونٹ پلانے والا کوئی نہیں تھا. تم کو کون سی محبت آ گئی؟ تم نے ہماری کیوں مدد کر دی؟ وہ عورت کہتی ہے اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے، بیک گراؤنڈ ہے. کہا وہ کیا؟ کہا میں مدینے میں رہتی تھی. بوڑھی عورت کہتی ہے میں مدینے میں رہتی تھی. مدینے میں کہا ایک فاطمہ الزہرا تھی، ان کی میں کنیز تھی. ان کے گھر میں کام کرتی تھی، خدمت کرتی تھی. میری شادی ہو گئی، ادھر آ گئی. آنے کے وقت میں نے سیدہ سے کہا تھا مجھے کچھ نصیحت فرما دے، مجھے کچھ نصیحت فرما دے. تو سیدہ نے رخصتی کے وقت ارشاد فرمایا تھا بیٹے تو جا، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ تجھے کبھی قیدی ملے تو ان کی مدد کر دینا. تجھے کبھی قیدی ملے تو ان کی مدد کر دینا. لہذا سیدہ کے حکم کے مطابق میں تمہاری مدد کر رہی. فرمایا چاہتی کیا ہے؟ کہا میں جب رہتی تھی نا تو سیدہ کے دو بیٹے تھے حسن و حسین. سیدہ کی اور بیٹیاں تھیں، ایک کلثوم تھی ایک زینب تھی. میں ان کو گود میں لے کے کھلاتی تھی، ان سے پیار کرتی تھی. زمانہ ہو گیا خدا جانے وہ کہاں ہیں، آج تک میں نے نہیں دیکھا. سیدہ زینب نے پوچھا تو چاہتی کیا ہے یہ تو بول. اس نے کہا بیوی میرے لیے ایک دعا کر دیں. آپ ایک تو پردیسی ہیں، دوسرے کیا مظلوم ہیں. ایک دعا کر دیں کہ زندگی میں مجھے ایک بار حسین کا دیدار ہو جائے اور ایک بار زینب کو دیکھ لوں. سیدہ زینب نے نقاب اٹھا دی. ارشاد فرمایا تیری دعا قبول ہو گئی، تیری دعا قبول ہو گئی. دیکھ لے میں ہی زینب جس کو تو کھلاتی تھی نا، گود میں لے کر لوریاں دیتی تھی، وہ زینب میں ہوں. اور وہ نیزے پر جو سر دکھائی دے رہا ہے وہ حسین. درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقت یہ ہے دوستوں، غم حسین میں رونا یہ رسول اللہ کی سنت. رسول کائنات خود بھی روئے اور رونے سے منع بھی نہیں فرمایا ہے. آج ہمارا مولوی آ کر کہتا ہے کہ سر یہ رونا دھونا یہ سب بیکار کی باتیں. ارے یار ہمارے بچے ہیں نا، ان بچوں کے مقابلے میں حضرت سکینہ، زینب، ام ربیعہ، ام لیلہ، شاہر بانو، حسین، علی اصغر، علی اکبر، قاسم، اللہ کی قسم لاکھوں گنا زیادہ ہمیں محبوب ہے. ان پر دشواریاں آئیں ہمارے آنسو نہ نکلے، بڑے تعجب کی بات ہے. یزید نے آپ یاد رکھے اس کے بعد بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا. اور دوسری بات بتا دوں،
اگر یزید اچھا کام کر بھی لیتا تو بھی اس کی بخشش کا کوئی سوال ہی نہیں. یہ لوگ جب نا راستے میں آ رہے تھے تو ایک گرجا کے پاس میں انہوں نے قیام کیا تھا, چرچ کے پاس میں. اس پہ ایک شعر لکھا ہوا تھا, اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب. کیا وہ امت یا وہ گروہ اس بات کی امید رکھتا ہے کہ جس نے حسین کو قتل کیا ہے ان کے ناناؤں کی شفاعت کر لیں گے؟ نہیں. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے حسین کے قاتل پر دوزخ کا آدھا عذاب ہو رہا ہے. جتنے دوستی ہیں نا اس کا آدھا عذاب حسین کے قاتل. یاد رکھیں حسین کل بھی زندہ تھا, حسین آج بھی زندہ ہے. ایک شعر پر اپنی بات کو ختم کر دیں. اور دوسری ایک بات اور عرض کرتا ہوں, جتنی باتیں میں نے عرض کی ہیں نا اس کے حوالے پیش کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. مجھے کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں کہانی بنانے والا آدمی ہوں. اللہ کا کرم ہے میں اپنی جماعت میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں, جس کو چاہیے اس کو حوالہ دے دوں گا. حسین کے تعلق سے ایک شعر پیش کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں, پھر اس کے بعد 2 شعر سلام کے, اور اس کے بعد انشاءاللہ کھانے کا انتظام. شاہ صاحب کو بھی اچھا تو بہرحال سمجھے. کسی شاعر نے کہا تھا, قرآن کی دونوں آیتیں سننے, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ان کو مردہ نہ کہو. اور وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, اللہ کے راستے میں قتل کیے جانے والوں کو مردہ گمان بھی نہ کرو. کسی شاعر نے کہا تھا حسین ابن علی اور موت ایسا ہو نہیں سکتا. حسین ابن علی اور موت ایسا ہو نہیں سکتا. شہید ناس کو نیند آ گئی آغوش خنجر میں, شہید ناس کو نیند آ گئی آغوش خنجر میں. اور آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں ہماری جماعت کے بڑے صوفی جناب صوفی فیض اللہ ریخ صاحب کو. کیا ہے ان کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ وقت کو محفوظ رکھتے ہوئے سامعین کو محسوس فرمائیں. وہ کیوں اس طرح جو ہے خاموش اختیار کر لی. یہ ہمارے تمام ایوب صاحب وغیرہ جو ہے اس پر غور کرنا ہے. مساجدوں کے پاس جو ہے جا کر ہمارے صدر جو سیکریٹری سے تمام سے میں گزارش کروں, میں عملی جو ہے بات کروں. ہم وقت کی آنکھوں سے غزل دیکھ رہے ہیں, ہم کو برے بلبل کے فسانے نہیں آتے. تو حضرت گرامی میں گزارش ہے کہ علماء کرام کو جو ہے بلایا جائے اور ہمارے مساجد کے ذمہ داران کو بلایا جائے. اتنے بڑے شہر میں جہاں پر حضور شیخ الاسلام نے کہا ہے یہ عاشقوں کا دارالخلافہ ہے. بنگلور اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا کیپٹل سٹی ہے یہ کہا تھا. لیکن عملی طور پر جو ہے نہیں دس رہا ہے. عملی طور پر بتا رہا ہوں میں اس بات سے آئی بھائی تمہیں پورے اخبار میں اٹھائے مساجد میں ہوئے جلسے. مساجد میں ہوتی ہیں, ہر ایک مسجد میں بیان وغیرہ ہو جاتا ہے, لیکن جلسہ گاہ کی شکل میں یا میدانوں میں جلسہ نہیں ہوا. اس کی فکر کرنا جو ہے علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے, ہم تمام کی ذمہ داری اس کے متعلق جو ہے تمام صدور کی جو ہے بیٹھ کرا کر یہ جو جلسے جو ہوتے تھے عوام کو جو ہے یہ روشناس کیا. ڈرتے تھے لوگ اہل بیت کے خلاف بولنے کے, لیکن آج کو ان کو ہمت ابھی اس وجہ یہ ہے, یہی ایک وجہ ہے. حضرات گرامی آپ تمام سے جو ہے بس اتنی ہی گزارش ہے جہاں بھی جو ہے اہل بیت کے خلاف کوئی زبان کھولے اس کا منہ توڑ جواب دینا ہم تمام کی ذمہ داری. علماء کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم تمام کی جو ہے یہ ذمہ داری. بس اتنا کہتا ہوں. انہوں نے یاد حسین, ذکر حسین, محبت حسین کو اپنے دل میں لے کر کے اس مقدس محفل کا انعقاد کیا. ہم خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ ہم یہاں حاضر ہو کر ذکر حسین کر رہے ہیں, یاد حسین کر رہے ہیں. یہ ہماری آپ کی الحمدللہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. ایک شاعر کہتے ہیں ذکر شہید کربلا, ذکر شہید کربلا ذکر شہ انام ہے. ذکر شہید کربلا ذکر شہ انام ہے.
اور باطل کے سامنے جھکے مومن کو یہ حرام ہے، باطل کے سامنے جھکے مومن کو یہ حرام ہے۔ اور صبر کا نام زندگی، امام حسین نے صبر کیا اور ایسا صبر کیا کہ آج تک ایسا صابر کسی کو دیکھا نہیں گیا۔ ان کے سامنے ان کی اولادوں کی قربانی دی جا رہی ہے، گردنیں کٹی جا رہی ہے اور لاشوں کو جمع کیا جا رہا ہے، لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ میرے حسین نے ایسا صبر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا صابر ملنا مشکل ہے۔ اور امام حسین کی صبر میں اور آپ کی قربانی میں، آپ کی شہادت میں الحمدللہ اسلام کو زندہ کیا۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں باطل کے سامنے جھکے مومن کو یہ حرام ہے، اور صبر کا نام زندگی، صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے۔ تم مٹ گئے یزیدیو، زندہ میرا امام ہے، تم مٹ گئے یزیدیو، زندہ میرا امام ہے۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 2-4-5 منٹ الحمدللہ صرف چند باتوں پر کہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت کے تعلق سے کیا فرمایا ہے، ہم اس کو مختصر انداز میں اپنے دل میں اتاریں۔ تشریف رکھیے۔ کس زبان سے ہو مدح خانے اہل بیت، تھوڑی توجہ ہٹ گئی، اس لیے 2 شعر سے توجہ دلا رہا ہوں۔ کس زبان سے ہو مدح خانے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا قرآن آپ اہل بیت کی پاکی کا بیان کر رہا ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں پاک و صاف کر کے خوب ستھرا کر دیا جائے۔ الحمدللہ کہتے ہیں کہ جس کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، اور جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے لوگ، اے میرے امتیو، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے جانساروں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اگر تم اس کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یہ دونوں ساتھ رہیں گے، ان کا راستہ کبھی الگ نہ ہوگا، حتیٰ کہ حوض کوثر پر آ کر ہم سے ملاقات کریں گے۔ حوض کوثر پر ملاقات کریں گے کون؟ نبی کے اہل بیت اور قرآن۔ یہ میرے آقا نے کیوں فرمایا ہے، اس پر تھوڑا توجہ دیجیے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن کہتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، مجھے کچھ بھی بدلہ نہیں چاہیے، مجھے کچھ بھی اجرت نہیں چاہیے، اگر تم دینا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے قرابت والوں سے محبت کرو۔ اچھا، مختصر اس کی تفسیر کیا ہے؟ کہتے کہ اللہ کے نبی نے اسلام کے لیے، اسلام کی انقلاب کے لیے پتھریں کھائے، پیٹ میں پتھر باندھے، گالیاں سنے، اور اسلام میں انقلاب لے کر کے آیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم جہنم میں پہنچ چکے تھے، ہمیں جہنم سے نکال کر کے جنت کا راستہ دکھایا،
تو آپس میں سب مشورہ کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمارے اوپر بہت سارا احسان ہے، تو ہم اللہ کے نبی کو کچھ تحفہ دیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے میرے جانشینوں، اے میرے چاہنے والوں، میں نے جو دین کے لیے کیا، تم تک اسلام پہنچایا اور تم تک جو ہے تمہیں جنت کا راستہ دکھایا، صراط مستقیم دکھایا، مجھے اس پر کچھ بھی بدلہ نہیں چاہیے۔ اگر تم دینا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے قرابت والے سے محبت کرو۔ اب غور کیجئے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمان خدا ہے کہ نبی کی آل سے محبت کرو، نبی کے قرابت والے سے محبت کرو۔ اور جہاں ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو اب اللہ کے پیارے نبی سرور بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد نظر دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ تو میرے بادائے توحید کے متوالوں، شماعی نبوت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث و خواجہ و قلندر کے چہنے والوں، بھیک دینے والے آقا حضور آقا نامدار مکی مدنی کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور جناب محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ختم نبوت میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بابا سے بلند درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا و مرشدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد جد الحسن والحسین وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا و مرشدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، وقت تو نہیں ہے، پھر بھی میں حضرت کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ لوگوں کے سامنے کچھ لفظ گشائی کرنے کا موقع عنایت فرمائے۔ بعد میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو برادران اسلام، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن، مکمل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک تم اپنی خاص چیز سے بھی زیادہ مجھ محمد سے محبت نہ کرو۔ آقا نے فرمایا، تمہارے لیے تمہاری جان سے زیادہ، تمہارے مال سے زیادہ، تمہاری آل سے زیادہ، تمہاری اولادوں سے زیادہ، تمہاری رحمتوں سے، تمہاری شوقتوں سے، ہر کسی سے بھی آپ کا جو بھی اسٹیٹس ہو، آپ کا کچھ بھی ہو، مگر ان سب کی چاہت، ان سب کی عرض گزاری اس وقت قابل قبول ہے اگر آپ ان تمام چیزوں سے بھی زیادہ اگر تم مجھ محمد سے محبت نہ کر لو تو آپ کامل مومن نہیں ہو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
مگر میں ایک بات بتاتا ہوں، دیکھو جس وقت آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث مبارکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جب بیان فرما رہے تھے، جب بتا رہے تھے، تو اس وقت آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود مبارکہ میں مولا امام حسن پاک و مولا امام حسین پاک علیہ السلام گود مبارکہ میں تشریف فرما ہے۔ جب اتنا آقا نے فرمایا تو صحابہ اکرام پورے لبیک یا رسول اللہ کہنے لگے۔ کیا کہنے لگے؟ لبیک یا رسول اللہ کہنے لگے۔ ہر کوئی کہنے لگا کہ ہم ہماری جانوں سے زیادہ آپ کو چاہتے ہیں، ہمارے مال سے زیادہ آپ کو چاہتے ہیں، ہماری اولادوں سے بھی زیادہ ہم آپ کو چاہتے ہیں۔ مگر اس وقت آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کو میری محبت آپ کے جان سے، آپ کی مال سے، آپ کی اولادوں سے، آپ کی بیویوں سے، آپ کے ماں باپ سے بھی اگر مجھ سے محبت اگر ہے تو ان تمام کے لیے شرط واجب ہے کہ وہ دونوں میرے حسن و حسین سے محبت کریں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ یہاں پر علماء کرام موجود ہیں، کیونکہ آقا نے فرمایا کہ جس کے دل میں میری اہل البیت علیہ السلام کی محبت ہوگی وہی مجھ سے محبت کرے گا، اور جس کے دل میں میری اہل البیت علیہ السلام کی محبت نہ ہوگی وہ کبھی نہ کبھی مجھ سے محبت کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب فرما دو ان تمام کلمہ پڑھنے والوں سے۔ کن سے؟ ان تمام کلمہ پڑھنے والوں سے، ان تمام مسلمانوں سے، ان تمام مومنوں سے فرما دو، جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے، جو میں نے تمہیں دین دیا، جو میں نے تمہیں انسانیت دی، جو میں نے تمہیں انصاف دیا، عدل دیا، جتنا کچھ میں نے تمہیں دیا، میں ان سب کا کچھ بھی اجر طلب نہیں کرتا۔ کیا طلب نہیں کرتا؟ اجر طلب نہیں کرتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ان تمام کے بدلے میں جتنا کچھ میں نے انسانوں کو دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی گنا زیادہ نعمتیں ہیں، ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور، اس پہ کرے رضا تو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا تو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو، اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو، مظلوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان
کشتی تیرا گئے ہو کر شہید قوم کی کشتی تیرا گئے امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بها من جميع الحاجات وتتحلنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بالصلوات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إلى شرف النبي الأكرم المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الہ کا ساز بندر تیری عطا سے تیری توفیق سے منہاج القرآن ٹرسٹ سینٹر کے اندر تو تیرے محبوب کے مجلس کا انعقاد ہوا منہاج القرآن کی جانب سے ان کے رفقا کی جانب سے ان کی عقیدتوں کو ان کی محبتوں کو قبول کرنا مولا جو کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا. آج ہم نے حسین کو صرف ہم محرم کا سمجھ لیا مولا 10 دن یاد کیا پھر بھول گئے مولا. حسین کا زمانہ یہ صدیاں حسین کی ہے مولا. پھر محرم میں یاد کرنے والا نہیں حسین صدیاں حسین جس نے دین پر احسان کیا جس نے کربلا کا ادا کر دیا اپنے نام